عقل مند گدھا۔ جنگل کے بادشاہ ببر شیر نے چشمے کے کنارے والی چٹان کے نیچے گھنی جھاڑیوں سے جھانک کر دور تک پھیلے دھان کے لہلہاتے کھیت پر نظر ڈالی۔ بہت دور ایک درخت کے نیچے کوئی چیز ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شیر نے پنجوں سے آنکھوں کو ملتے ہوئے دوبارہ اس طرف دیکھا۔ یقیناً وہ کالا ہرن تھا۔ شیر رات سے بھوکا تھا۔ کالے ہرن کے لذیذ گوشت کے تصور ہی سے اس کے منہ میں پانی آ گیا، اور ایک ماہر شکاری کی مانند جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے اس نے ہرن کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دوسری طرف بانسوں کے جھنڈ میں ایک چیتا بھی ہرن پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بھوک سے اس کے پیٹ میں بھی چوہے دوڑ رہے تھے۔ چیتے نے بھی ہرن کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ہرن دونوں طرف سے بڑھتے ہوئے خطروں سے بے خبر نرم نرم گھاس کھانے میں مشغول تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنی بادام جیسی آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھتا اور پھر گھاس کھانے لگتا۔ جانور خطرے کی بو سونگھ لیتے ہیں۔ ہرن کی بے چینی آنکھیں ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے خطرے کی بو سونگھ لی ہے۔ اس نے کان کھڑے کر کے گردن گھما کر چشمے کی طرف دیکھا، جہاں میدان میں 2 ریچھ کے بچے کھیل رہے تھے۔ ابھی ہرن پہاڑ کی طرف رخ کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مشرق اور جنوب سے شیر اور چیتے نے جھاڑیوں سے چھلانگ لگائیں اور دونوں تیر کی طرح ہرن کی طرف لپکے۔ ہرن لمبی لمبی چھلانگیں مارتا ہوا پہاڑوں کی طرف بھاگا۔ شیر اور چیتے کی رفتار کے مقابلے میں ہرن کی رفتار کم تھی، لیکن وہ اپنے ہلکے اور سڈول جسم کی وجہ سے ان دونوں کو غچہ دیتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں ان تینوں نے میلوں کا فاصلہ طے کر لیا۔ آخر کار ہرن ایک چٹان پر چڑھ گیا، جو اتنی اونچی تھی کہ اس پر شیر اور چیتا نہیں چڑھ سکتے تھے۔ شیر اور چیتا چٹان کے نیچے زبانیں نکالے ہانپ رہے تھے اور ہرن کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب سانسیں درست ہوئیں تو شیر نے کہا، یہ میرا شکار ہے، پہلے میں نے دیکھا تھا۔ چیتے نے غصے سے جواب دیا، یہ میرا شکار ہے، پہلے میں نے اسے دیکھا ہے۔ شیر دہاڑا، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، اس لیے اس شکار پر میرا حق ہے۔ شیر اور چیتے کی تکرار سن کر ہرن نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا، میرے محترم بادشاہو، یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ میں آپ جیسے شاہی خاندان کے افراد کی غذا بنوں، لیکن پہلے آپ دونوں طے کر لیں کہ آپ میں سے کون میرا لذیذ گوشت نوش فرمائے گا۔ شیر اور چیتا دوبارہ تکرار کرنے لگے۔ اسی دوران ادھر سے گدھے کا گزر ہوا تو ہرن نے جھٹ سے مشورہ دیا، میرے خیال سے آپ دونوں اس سلسلے میں گدھے صاحب سے مشورہ لے لیں۔ شیر نے کہا، چلو مجھے منظور ہے، وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ چیتے نے گدھے کو حکم دیا، او گدھے ادھر آ۔ گدھا پہلے تو ڈرا کہ کہیں یہ دونوں اسے ہی ہڑپ نہ کر لیں، پھر ڈرتے ڈرتے دانت نکالتا ہوا ان کے قریب آیا، اور جب اس نے پورا قصہ سنا تو خوشی سے مشورہ دیا، ہاں تو شیر صاحب، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے ہرن پر پہلے نظر ڈالی، جبکہ چیتے صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہرن کو دیکھ کر پہلے ان کی رال ٹپکی۔ کیونکہ یہاں کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے آپ دونوں اپنی اپنی جگہ تشریف لے جائیں، اور جب میں ڈھینچو ڈھینچو ریکنا شروع کروں تو آپ دونوں دوڑنا شروع کر دیں۔ جو بھی پہلے یہاں پہنچ جائے گا وہی ہرن کو نوش فرمانے کا حقدار ہوگا۔ شیر اور چیتا بھوک سے بے تاب تھے، لیکن دونوں کو اپنی تیز رفتاری پر ناز تھا، اس لیے انہوں نے گدھے کی تجویز مان لی اور یہ طے ہوا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں گے۔ اس دوران ہرن صاحب چٹان سے نیچے اتر کر نہا دھو کر ان میں سے ایک کی خوراک بننے کے لیے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے۔ شیر اور چیتا اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ جب کافی دیر تک گدھے کے رینکنے کی آواز نہ آئی تو دونوں کا ماتھا ٹھنکا۔ پہلے تو انہوں نے ایک دوسرے کو گھورا، پھر چٹان کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ جب وہ چٹان کے نزدیک پہنچے تو دیکھا وہاں چاروں طرف سناٹا تھا، ہرن کا کہیں پتہ نہ تھا اور گدھا بھی غائب تھا۔ شیر نے غصے سے چیخ کر کہا، اس گدھے کے بچے نے ہمیں دھوکہ دیا۔ چیتے نے سر جھکا کر افسوس سے کہا، شیر صاحب، گدھا وہ نہیں، گدھے تو دراصل ہم دونوں ہیں۔ تو کیسی لگی آج کی کہانی؟ اپنی من پسند کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔